الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم لا صيام له إلا الجوع ورب قائم لا قيام له إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم اللہ تو سب کا ایک اللہ تو سب کا ایک اللہ کا کوئی ایک اللہ تو سب کا ایک اللہ کا کوئی ایک لاکھوں میں نہیں ملے گا ہزاروں میں کوئی دیکھ اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے انتہا لطف و کرم اور احسان ہے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان 2024 کا دوسرا جمعہ الحمدللہ ہم ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ چکے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی اتنی بڑی مہربانی اور اتنا بڑا رحم و کرم ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس دور میں ہم زندہ ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین اس دور کی شر انگیزیوں سے، فتنہ پردازیوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ایسے زمانے میں ہمیں پیدا نہ کرنا جس زمانے میں دین سے اہل ایمان بے رخی اختیار کر لیں، جس دور میں دین کی اہمیت، عزت و عظمت، قدر و منزلت انسانوں کے دلوں سے نکل جائے۔ آج ہم علم میں بھی کمزور ہیں، عمل میں بھی کمزور ہیں، تقوی میں بھی کمزور ہیں، لیکن پھر بھی اللہ جل جلالہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دین کے حوالے سے مسلمان بے پرواہ ہے اور دین کے حوالے سے لابلد ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہر بندہ بڑا تیز ہے، اسٹرانگ ہے۔ ایک عام کاغذ چننے والا بندہ بھی ہے تو اسے اپنی فیوچر کا اچھا علم ہے، اور ایک جھونپڑی میں رہنے والا بھی اپنے لیے دنیاوی زندگی بہترین انداز میں گزار رہا ہے،
لیکن جب ہم دین کی طرف دیکھتے ہیں، اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، ایمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں مسلمان انتہائی کمزور نظر آتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ہر نعمت سے مزین منور کیا ہوا ہے، پھر بھی شکوہ زبان پہ ہے۔ تو اس پرفتن دور میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ رسول سے جڑ گیا ہے، جس نے اللہ جل جلالہ کو اپنا لیا ہے، جو اللہ کا بندہ بن گیا ہے۔ اس لیے تو اللہ والے نے کہا کہ اللہ تو سب کا ایک، پوری کائنات میں سوائے عیسائیوں کے باقی لوگ ایک ہی خدا مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین ہے، یہ تینوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ کی ذات سیدہ مریم اور سیدہ عیسیٰ علیہ السلام، باقی کائنات میں ہر انسان ایک خدا کو مانتا ہے، بھلے اس کا تصور اپنا ہے، وہ اس کو جس نام سے پکارے۔ تو اللہ تو ساری کائنات کا ایک ہے، اللہ کا کوئی ایک ہے۔ اب اس ساری کائنات میں اللہ کا کون ہے جسے اللہ والا کہا جاتا ہے؟ وہ خال خال ڈھونڈنے سے ہمیں ملے گا۔ تو کہا کہ اللہ تو سب کا ایک، اللہ کا کوئی ایک، لاکھوں میں کروڑوں میں نہیں ملے گا، کہیں ہزاروں میں سینکڑوں میں جا کے دیکھ۔ تو وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اگر ہم ماضی کو دیکھتے ہیں، گزشتہ پچھلی صدیوں میں دیکھتے ہیں، تو اسلام پر عمل کرنا انتہائی مشکل تھا۔ دین کے حوالے سے سہولیات بالکل ناپید تھی۔ میلوں سفر کر کے لوگ جمعہ کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، مساجد کچی ہوا کرتی تھی، سردی گرمی کے بچاؤ کا کوئی اہتمام معقول نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ مساجد کچی تھی، نمازی پکے تھے، ایمان مضبوط تھا، اللہ جل جلالہ پہ توکل بہت عمدہ انداز میں تھا۔ آج جو سہولیات ہمیں مل رہی ہیں، فیسلٹیز ہم حاصل کر رہے ہیں، اسی انداز میں اللہ سے، رسول سے، دین سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی دین میں سہولیات اختیار کرو گے، اتنا تمہارا دل سخت ہو جائے گا، اور اتنا انسانیت کی ہمدردی تمہارے اندر سے نکل جائے گی۔ آج بول کر کے دیکھیں، محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا ہم نام لیتے ہیں، ایک مسلمان بہن قیدی نے خط لکھا، اور وہ کیسے نوجوان 17 سال آیا اپنی بہن کو کیسے چھڑوانے کے لیے، کہاں سے چلا اور سندھ تک کے علاقے فتح کر کے چلا گیا۔ حالانکہ اس وقت وسائل بھی انتہائی محدود تھے۔ آج اپنے معاشرے میں غور کر کے دیکھیں، دنیا کی محبت آ رہی ہے، انسانیت کی محبت اور عقیدت ختم ہو رہی ہے۔ آج دنیا میں رشتہ ہے تو پیسے کی بنیاد پہ، رشتہ داری ہے تو مال کی بنیاد پہ، آج ہمدردیاں کم نظر آتی ہیں۔ بھائی بھی بھائی سے مطالب کی بنیاد پہ، غرض کی دنیا مطلب کی دوستی میں چل رہا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، اللہ جل جلالہ نے ہمیں قرآن میں ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ اب یہ پہلے بات سمجھ نہیں آتی تھی، یوں خطاب ہوتا کہ یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے دنیا کے کافروں اللہ رسول پہ ایمان لاؤ، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا ایھا الذین نافقوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ منافقوں اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ یا اللہ جل جلالہ فرماتے اے مشرکو تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین
ورسوله، اے ایمان والو اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ علماء نے بہت ساری توجیہات کی ہیں۔ ایک اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ جل جلالہ یہ فرمانا چاہتے ہیں اے وہ لوگوں جو صرف نام کا اسلام اور ایمان لائے ہو، پریکٹیکل ایمان لے آتے، اے وہ لوگوں جو ظاہری اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، دل میں اسلام کو اتار ہو۔ آج دنیا میں آپ کو اسلام بہت نظر آئے گا، ایمان بہت نظر آئے گا، لیکن آپ کو کامل ایمان والا بہت کم نظر آئے گا۔ اب غور کرتے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں رہنمائی فرمائی ہے، یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی چاہتے اور تمنائیں میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ آج جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنی میری بہنیں گھر میں آواز سن رہی ہیں، ہم ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آج ہماری چاہتے تمنائیں آرزویں اور امیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہیں یا ہماری خواہشات نفسانی کی بنیاد پہ؟ لباس اپنی مرضی کا پہنتے ہیں، کلچر اپنی مرضی کا اختیار کرتے ہیں، معیشت اور معاشرت اپنی مرضی کی اختیار کرتے ہیں، رہن سہن کا انداز اپنی مرضی کا ہوتا ہے، کھانا پینا اپنی مرضی کا ہے، اور دعویٰ اسلام کا ہے۔ حالانکہ آپ غور کر کے دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی تمام چاہتے اور تمنائیں رسول کریم علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دی تھی۔ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا دیدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک تھی، لیکن ان کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اتنی اہمیت ڈالی، دین مٹنے کا اتنا جذبہ ڈالا، انسانیت کی ایسی ہمدردی کا خوگر بنایا کہ سب سے مشکل ترین گھڑیاں ہوتی جب پیارے آقا کو رخصت ہو کے روکنے تھے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پاؤں اٹھاتے تھے اور پاؤں پیچھے کھینچتے تھے، لیکن پیارے آقا کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں یہ کہا تھا کہ جو حاضرین ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے غائبین تک یہ میرا پیغام پہنچاؤ۔ آج ہم مسلمان ہیں، بڑی تمنا اور طلب ہوتی ہے کاش ہم حرم پہنچ جائیں، ایک نماز پڑھیں گے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، 50,000 کا ثواب ملے گا، اتنی نمازیں ملیں گی، مدینہ پاک سے مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء جائیں گے، مقبول 2 نفل پڑھیں گے، عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن آج دیکھیں صحابہ کرام کی مدینہ اور مکہ پاک میں چند ہزار قبریں، 1,44,000 یا 40,000 صحابہ کرام پوری دنیا میں بکھرے ہوئے، سب کچھ قربان کیا ہے اسلام کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کی خاطر۔ افغانستان میں، بلوچستان میں، چائنا میں، پشاور میں، آپ پھر جگہ جگہ صحابہ کرام کی پنجگور میں قبریں نظر آئیں گی، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کا پیغام لے کر وہ چلے، بھوکے اور پیاسے، بغیر سواریوں کے، بغیر جوتوں کے پہنچ کے آج اسلام کو پوری دنیا میں ہمیں پھیلایا۔ آج اتنی مشقتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، آج اتنے زیادہ مصائب ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ اذان سن کے مسجد میں آ جاؤ، ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ 12 گھنٹے یا جتنے بھی ہیں سارے کرو، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 24 منٹ سے 20 گھنٹے، 20 بھی نہیں 22 گھنٹے یار جیسے جی کرتا ہے گزارو، 2 گھنٹے اللہ کو دے دو، 5 ٹائم نماز کو پورا کریں، 5 نمازوں کا ہم گول کریں تو 5 نمازیں پڑھنے میں ہو سکتا ہے گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ ہم اپنا کوئی وقت سونے میں گزار دیتے ہیں، کوئی کام کرنے میں، مزدوری میں 8 گھنٹے گزار دیتے ہیں، باقی سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کو 5 ٹائم کی نماز کا وقت بھی ہم نہیں دیتے۔ اور آج صورتحال ایسی ہے کہ رمضان شریف کا ماہ مبارک ہوتا ہے، ہونا ہی چاہیے کہ دینی مشاغل میں ہم زیادہ جڑیں۔ شیطان جھگڑا ہوا ہے، سرکار شیاطین باندھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے فرشتے زمین پہ آ چکے ہیں،
سیری اور افطاری میں اللہ کی ساری مخلوقات ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں. جنت پوری آب و تاب کے ساتھ مزین ہو کے انتظار میں کھڑی ہے. جہنم کو اللہ نے تمام ہولناکیوں کے ساتھ بند کر دیا ہے. اتنے سہانے موسم میں ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ چکا ہے. نفل فرض کے برابر ہو چکا ہے. فرض 70 گنا بڑھ چکا ہے. سحری میں ہم اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، مچھلیاں دریاؤں میں، چیونٹیاں بلوں میں، پرندے ہواؤں میں، فرشتے آسمانوں پہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. لیکن ہم غفلت کی نیند سے ابھی تک بیدار ہی نہیں ہو رہے. ہماری زندگی ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہی. اب دیکھیں آج پہلا عشرہ گزر چکا ہے، ہم غالباً 11ویں روزے میں یا 12ویں میں چل رہے ہیں. سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیث میرے اور آپ کے ضمیر کو دستک دے رہی ہے، میری اور آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہ ہر ایک کو یہ حدیث یاد ہے. میں صرف یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا قریب ہو جاؤ. ہم سارے ممبر رسول کے قریب ہوئے. پیارے آقا نے ممبر پہ تشریف رکھنا شروع کی. پہلے سٹیپ پہ، دوسرے اور تیسرے پہ آپ نے پاؤں رکھا اور آپ نے فرمایا آمین آمین آمین. خطبہ ارشاد فرمایا اور اتر گئے. سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا راز پنہا ہے؟ یہ کیا راز کی بات ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی. پیارے آقا نے فرمایا میرے پاس سید الملائکہ آئے تھے اور آ کر مجھے کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان، تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ پایا، تہجد پڑھ کے، تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، دعائیں کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا. فرمایا میں نے آمین کہا. پھر فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جس نے اپنی جوانی میں دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے، ان کی تواضع کر کے، ان کی دعائیں لے کے بخشش نہ کروا سکا. میں نے کہا آمین. فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نامی نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بخیل آپ پہ درود نہ بھیجے. آپ نے فرمایا آمین. ایک لمحے کے لیے میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں. یہ بخیل میں نے تب کہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا بدبخت اور بخیل وہ ہے ہو میرا امتی میرا نام سامنے آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کی زبان سے. یقین کریں دل دکھتا ہے. ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. 100 دفعہ نام لے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی توفیق نہیں ہے. آپ نہ کہیں یا کوئی نہ کہے، میرے آقا کی عزت میں فرق نہیں پڑتا. میرے آقا تو سارے انبیاء کی امام بن چکے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام تو 2 جہانوں کے سردار بن چکے ہیں. آپ تو بہت بڑے، آپ کے نوجوان نواسے جنت کے مالک بن چکے ہیں، نوجوانوں کے سردار بن چکے ہیں. ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے ہمارے آقا محتاج نہیں ہیں، لیکن مجھے اور آپ کے ضمیر کو جو جوڑنا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا کا نام آتے عاشق بولتا ہے، باقی لوگ کیوں نہیں بولتے؟ بھلے 100 دفعہ محمد. اب ناراض نہ ہونا، پھر ناراض نہ ہونا کہنا کہ مفتی صاحب سنو یہ کہنے. اب دیکھو میں کہہ رہا ہوں محمد، یوں بولے پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. یہ آج کیوں ہو رہا ہے کہ فلسطین کے بچوں کے وہ خون نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ان کی گردنیں اترتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی کہ رسول اللہ سے وفا ختم ہو چکی ہے؟ یقین کریں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اکثریت رسول اللہ کی بے وفا امت بن چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پیاری کوئی نہیں. ہم جتنے بیٹھے ہیں میں کسی سے نہیں پوچھتا ہوں، ذرا دل میں جھانک کے سوچنا 12 روزے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا درود بھیجا. ہو سکتا ہے 1000 دفعہ بھی پورا نہ ہو، اور ایسے بھی ہیں جو کئی ہزار پڑھ چکے. یہ ہے اصل کرنے کے کام جو ہمیں کرنے نہیں آتے. اللہ جل جلالہ نے ماحول بنا کے دیا ہے، اللہ نے سٹیج سجایا ہے، اللہ نے جنت کو مزین کیا ہے، اللہ نے فرشتے اتارے ہیں، اللہ نے دلوں کو مسجد سے جوڑا ہے. پھر بھی ہم نہیں آتے، بہت کم آتے ہیں اور ہمیں دین کی بات اچھی نہیں لگتی. دنیاوی معاملات میں ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں. ہم یوٹیلیٹی سٹور پہ چینی کی لائن میں کئی گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ دروشی پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن 15 سے 20 منٹ اس کا ترجمہ نہیں سن سکتے. بہت بزی ہے, بہت تھکے ہوئے ہیں. یہ تو بابا اس وقت پتہ چلے گا جب ہم قبر کے گڑے اتریں گے, پتہ وہاں چلے گا. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك الحمار. فرمایا شاعر نے غبار اپنے دو, پھر پتہ چلے گا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے گدھا تھا یا گھوڑا تھا. پھر پتہ چلے گا کہ تیرے دامن میں رسول اللہ کا فرمان تھا کہ دنیا کی محبت تھی. تو سامعین گرامی قدر یہ درد و غم ہے امت کا کہ امت کے اندر حص ختم ہو چکی ہے. 10 دن گزرے, ابھی چند دنوں بعد مسجد خالی ہوگی کیونکہ مسلمانوں کی بستی ہے. ہم 10 دن کے مسلمان ہیں بس, اس کے بعد ہماری مسلمانی ختم ہوتی ہے. حالانکہ کم از کم 1 مہینہ ہے. اللہ کے ولیوں 11 مہینے ہماری یاشی کے 1 مہینہ اگر اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزار دیں, پوری زندگی عمدہ اور بہترین ہو جائے. ہم نے جا کر سونا ہے, چوکوں چوروں میں گپے لگانی ہے, نوجوان بچوں نے بلہ اٹھانا ہے, وکٹیں لینی ہے, بوڑھے بزرگوں نے لوٹے پکڑ کے کھیلنی ہے. اس سے بہتر نہیں کہ ہم رسول اللہ پہ درود بھیجیں, اس سے بہتر نہیں ہم ذکر و اذکار اور تسبیحات کر لیں. تو یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے کسی پیغمبر نے دعانا نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان اور یہ دین ہمارے سامنے ہے. وہ جو میں نے شروع میں شعر کہا نا, آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ سب کا ایک, اللہ کا کوئی ایک, لاکھوں کروڑوں میں نہیں ملے گا, کہیں سینکڑوں میں جا کے دیکھ. یہ وجہ ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں, ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں, اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ہر بندہ جب اپنے اندر غور کر کے دیکھے گا, اپنے اعمال میں انتہائی کمزور نظر آئے گا. اس لیے کوشش کریں, چند دن باقی ہیں, قیمتی بنا لیں, تلاوت میں لگا دیں. کم از کم قرآن تو ختم کریں, کم از کم. اور کچھ نہیں کر سکتے تو روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے میرے بھائیو. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے 15 منٹ میں, 20 منٹ میں آپ 1000 دفعہ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو بندہ 1000 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قیامت کے دن اللہ کے نبی کی صحابہ اور اہل بیت کی شفاعت اس کو ملے گی. کتنا آسان ہے. اگر 1000 دفعہ درود شریف رمضان میں پڑھیں گے تو 70,000 دفعہ ہو جائے گا. ہر عمل 70 گنا بڑھ چکا ہے. 1 سپارہ پڑھیں گے 70 سپارے پڑھنے کا ثواب ملے گا. 2 نفل پڑھیں گے تو 2 کو ضرب دیں 70 سے, 140 نفلوں کا ثواب ملے گا. یہ زندگی میں کہاں ملے گا؟ ہم زندگی بھر تہجد بہت کم پڑھ سکتے ہیں. اگر روزانہ 2 نفل بھی پڑھ لیں تو روزانہ 140 تہجد کے نفل پڑھنے کے ثواب. کتنی بڑی ہول سیل کی ایک ترتیب لگی ہوئی ہے, لیکن ہم پھر بھی محروم ہو رہے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بدعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے اور اپنی بخشش نہیں کروا سکتا. میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں, ہم کوئی ایسے عمل کر چکے ہیں. بخشش کے اعمال میں تہجد کی پابندی ہے. ہر بندہ اپنے اندر غور کرے کتنے دن پڑھی. بخشش کے اعمال میں قرآن کی تلاوت ہے. ہر بندہ اپنے اندر دیکھے کتنی تلاوت کی ہے. بخشش کے اعمال میں استغفار کی کثرت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ استغفار پڑھ رہے ہیں. بخشش کے اعمال میں جہنم سے پناہ ہے, جنت کا سوال ہے, ہم کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں. ہر بندے کے پاس جواب موجود ہے. الحمدللہ یہ رمضان کے جو روزہ ہے اتنی بہترین یہ نیکی ہے کہ انسان کو متقی بنا دیتی ہے. یہ ایسا اخلاص والا عمل ہے, دنیا میں اس کا نعمت بدل نہیں ہے. اب آپ پوری کر رہے ہیں, کسی کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے, آپ ایک گھونٹ اندر نہیں جانے دیتے کہ روزہ خراب ہو جائے. جو اس رمضان کے لیے آپ پابندی کرتے ہیں, الحمدللہ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں کہ پورے رمضان میں غیبت سے بچے ہیں, چغلی سے بچ جاتے ہیں, بہتان سے بچ جاتے ہیں, اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا 2 نہیں ہے, ہمارا رب ایک ہے. 1 ہے 2 ہے؟ 1 ہے. تو رمضان کا خدا بھی وہی ہے جو رمضان میں جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے, رمضان میں دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے, اور رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کا بھی خدا وہی ہے. اس خدا کو ایک سمجھیں. اس عشرے کے آخر میں اعتکاف کی عبادت آ رہی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو معتکف ہوتا ہے, اعتکاف بیٹھتا ہے, اللہ جل جلالہ 2 سے انعام دیتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ سارے گناہوں سے اس کو بچا لیتے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تمام نیکیوں کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اللہ جل جلالہ سے مانگیں اور دعائیں کریں کہ اللہ جل جلالہ میں زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور اعتکاف بیٹھنے کی توفیق دے. سب سے بہترین ہے کہ بیت اللہ شریف میں مسجد حرم میں بیٹھیں, اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف بیٹھیں. سینکڑوں لوگ بیٹھتے ہیں, لوگ گئے ہوئے وہاں بیٹھیں گے.
اس کے بعد اپنے علاقے کی مسجد، اپنے محلے کی مسجد ہے، ضرور اس میں بیٹھے۔ جس مسجد میں 5 ٹائم نماز ہوتی ہے، جمعہ نہیں بھی ہوتا، گاؤں میں کہیں بھی ایسی مسجد ہے، اس کو کبھی بھی غیر آباد نہ رکھیں، اس میں بیٹھے۔ لیلۃ القدر کی رات بھی ملے گی، اللہ جل جلالہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اور اللہ کے در پہ 10 دن پڑے رہیں گے، خالی ہاتھ کبھی نہیں جائیں گے۔ کوشش کریں جو ساتھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، سنجیدہ حضرات کوشش کریں، جو اپنا وقت بھی قیمتی بنائیں اور دوسروں کا بھی وقت قیمتی بنائیں۔ ایسے نوجوان بچے جو دوستی یاری کو قربان نہ کر سکتے ہوں، مہربانی کریں اعتکاف نہ بیٹھیں، ان کے آنے سے باقیوں کا بھی اعتکاف خراب ہوگا۔ یہ یکسوئی اور تنہائی کی عبادت ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے ساتھی جہاں بھی جس کا دل کرتا ہے جہاں بیٹھیں، ضرور بیٹھیں، اللہ جل جلالہ سے مانگیں، اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے حشر میں خوش نصیب جو لوگ ہیں اللہ انہیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔